اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کیونکہ ملک میں اس ٹائم پہ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ہماری کرنسی کی مطلب کہ کوئی ویلیو سمجھ نہیں آتی کہ اگر 4 دن پہلے ایک ریال اگر 80 پہ ہیں تو 3 دن کے بعد 82 83 پہ ہوگا. ایک اوورسیز بندہ وہ کہتا ہے یار یہ میرے سامنے میرے ریال پڑے ہوئے یہ تو یہاں پہ بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اور یہ جو بجٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ اور ایسوسیٹڈ جو فیلڈز کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتائیے گا پلیز. دیکھیں جی, کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا اگر اس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے تو اس نے صرف ایک اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھنا. اس نے صرف کاروبار اور ڈالر کا یا فارن کرنسی کا ایکسچینج ریٹ نہیں دیکھنا. اس کے پاس اور بہت ساری ریزنز ہیں ٹو انویسٹ ان پاکستان. ایک تو وہ اوورسیز پاکستان اینڈ پاکستان کی ترقی و بہبود میں رول پلے کرنے کا کلیدی کردار ایک اوورسیز پاکستانی نے ادا کرنا ہے, جو کہ اس قوم نے اس کو جیسے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. وہ اوورسیز گیا, اس کی فیملی پارشلی یہاں ہے پارشلی باہر ہے, تو اس کی ایک ڈیوٹی ہے ٹورڈز دی نیشن. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ اس کے کریکٹر کا امتحان ہے, نہ کہ یہ اس کے بزنس کا ایک سیگمنٹ ہے جس کو اس نے پرفارم کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت اہم چیز ہے آپ کا فیملی کا فال بیک سسٹم, کہ آپ نے اگر اپنی فیملی ویلیوز جو اللہ پاک نے آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اور بینگ اے مسلم آپ کو دین حق سے جوڑا, تو جو فیملی ویلیوز آپ کی فیملی کو ملی ہیں, کیا آپ وہ کمپرومائز کر دیں گے اوورسیز جا کے اپنا کریکٹر, اپنے بچوں کا کریکٹر؟ کہ کل کو ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ پیرنٹس فوت ہو رہے ہیں اور بچے اپنی ڈیڈ باڈیاں والدین کی چھوڑ کے, چونکہ جو کلچر ان کو ویسٹ سے ملا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنی کنوینئنس دیکھیں, آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. تو وہ ویلیوز اور رشتے اور جو ریلیجن آپ کو ویلیوز دیتا ہے اس سے وہ بالکل مبرہ ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی فیملی نے جو یہاں سے موو کیا اور اس کے پاس وہ سیٹ آف ویلیوز اس نے خود اپنی زندگی میں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے پیرنٹس سے, اپنے سراؤنڈنگ سے اپنے اندر انڈیوس کیا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے لا محالہ کہ میں اپنے بچوں میں ان کو ٹرانسفر کروں, اور وہ باہر کسی انوائرمنٹ میں وہ کرنے میں کامیاب موسٹلی نہیں ہوتے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے پاکستانی ہیں, I'm sure ایگری کریں گے, کہ ان کے بچے مینٹلی افیکٹ ہو چکے ہوئے اس ڈائلاما میں رہتے ہوئے کہ وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو گورے ان کو براؤن بچے کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پہلے تو وہ اس کمپلیکس سے ہی آزاد نہیں ہوتے کہ باہر لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طرح سے. وہ جو مرضی ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن بھی ہو وہ براؤن ہی کہلائیں گے وہاں پہ, بیکاز آپ گئے ہوئے ہیں کسی اور کی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, باہر سے گورے آئیں گے تو آپ ان کو گورے نہیں کہتے. اب تو بھجن گوروں والا بھی سسٹم دو, اب تو یو ایس اے کے اندر بھی 3 کیٹیگریز آ گئی ہیں, کہتے ہیں یو ایس نیشنل علیحدہ ہے, یو ایس بورن علیحدہ گورا ہے, ٹھیک ہے, اور براؤن علیحدہ ہے. اب تو کیٹیگریز بہت بن ایسی. تو جب آپ ابھی تک براؤن ہی برانڈڈ ہیں, اور انہوں نے تو اپنے کالے گورے کو نہیں بخشا آج تک, وہ آج تک بھی کالے کو کالا ہی کہتے ہیں, وہ بلیکس ہی کہتے ہیں, یعنی اتنے وہ ریس اورینٹڈ ہیں. تو اس کمیونٹی میں یا ایون اگر آپ عربیوں میں بھی جا کے رہ رہے ہیں تو آپ اپنوں میں تو نہیں رہ رہے ہیں نا. اور بہت سارے ایسی کیسز اور ایگزامپلز موجود ہیں جہاں لوگوں کے اربوں دوسری گورنمنٹ نے اوور نائٹ جو ہے ان سے کنفسکیٹ کر لیے. پاکستان کے بھی کچھ بزنس مین پیسے باہر لے کے گئے تھے, ان سے بھی کنفسکیٹ کیے. اب ہم ان کی یہاں پہ کہانیاں سنتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا ملک آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کے اپنے لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور جو سیٹ آف ویلیوز آپ کو دین اسلام سے ملی ہیں وہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے ملی ہیں. آپ پاکستانی ہیں, اور جو کلچر آپ کو ملا ہے وہ بھی یہاں سے ملا ہے. تو آپ نے اپنا فال بیک سسٹم اگر نہیں ڈیولپ کیا تو آپ اپنا فیملی سٹرکچر تباہ کر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ نہ آپ کے میل بچے آپ کو پہچانیں گے, بلکہ ابھی تو مجھے ریسنٹلی وہاں فیملیز بتاتی ہیں کہ وہاں اسکولوں میں ایک نئی روش اور بیماری چل نکلی ہے کہ وہ بچوں کو ینگ ایج میں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ یو کین چوز یور جینڈر, کہ جو میل کڈز ہیں ان کو کہتے ہیں آپ فیمیل بنو, آپ کو آزادی ہے, اور فیمیلز کو کہتے ہیں آپ میل بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سرجری کرائیں, آپ میل بن جائیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک اس ایج میں کچی ذہن کی عمر میں اگر آپ بچوں کو یہ فریڈم دے دیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہو آپ اپنی نفسانی خواہشات کو صرف فالو کریں, اور جو آپ کو دل کرتا ہے, یعنی جو خواہشات جانوروں میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور جانور پھر آزاد ہوتے ہیں دنیا کے قانون و قواعد سے اور وہ اپنی حس کو فالو کرتے ہیں. ہم ترقی کیا کر رہے ہیں کہ ہم جانور سے انسان بننے کی کہانی, حالانکہ ہم مسلمان تو اس میں بلیو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ
سلسلہ چلا تھا. تو جو بندر سے جوڑتے ہیں کہانی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جانور سے انسان بنے تھے, تو یہ انسانوں سے پھر ان کے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت پھر یہ جانور بنا رہے ہیں. یعنی ایک انسان کو جب اس کی نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے آپ آزاد کر دیں گے معاشرے کی قید و بند سے اور ویلیوز سے, تو وہ سوسائٹی کہاں لینڈ کرے گی, اور اس سے پھر پروڈکٹ کیا نکلے گا. جب اتنی ساری سرجریز ہوں گی اس کے بعد کیا نکلے گا, واٹ نیکسٹ. تو جہاں اس طرح کی سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, جہاں آپ کا کریکٹر کو اس طرح ڈیمینش کر کے اس کا یعنی جنڈر بھی کمپرومائز ہو جائے, تو وہاں آپ اپنے بچے کا کریکٹر کیا بچائیں گے. تو وہ فال بیک کے لیے آپ نے پاکستان ہی انویسٹ کرنا ہے. اب آ جائیں بزنس سائڈ آف دا اسٹوری. آپ نے سرمایہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں سٹور کرنا ہے. either you keep it in your banks in foreign countries in the form of foreign currency, جس کو اور بہت سارے خطرات لائے گئے. جب بھی آپ لکوڈ کہیں پہ رکھیں گے, اس کو لکوڈ کو ایک خطرہ ہے, وہ اس کا بینک لے جائے گا, ٹیکس ڈپارٹمنٹ لے جائے گا, وہ کو آنڈ گوانڈ مانگ لے گا, وہ کہیں نہ کہیں اس نے کنزیوم ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور یا آپ اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہوں گے. انٹرسٹ دینے ایک غیر شرعی کام ہے, اس کے اپنے آپ کو جو ہے لوازمات بعد میں برداشت کرنے پڑیں گے, اور حرام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. پاکستان میں اگر آپ وہی پیسے آج ریل اسٹیٹ پہ انویسٹ کر لیتے ہیں, تو پاکستان کی ریل اسٹیٹ ابھی بھی دنیا میں سب سے سستی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ریل اسٹیٹ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ گرو کرتی ہے. یعنی نہ صرف کہ آپ کا فیملی کا فال بیک سسٹم بن رہا ہے, بلکہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی ریل اسٹیٹ کی صورت میں آرگنائزڈ ہاؤسنگ کے اندر پڑی ہوئی ہے, کہ وہ بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور وہ گرو بھی کر رہی ہے. جو ڈالر اور کرنسی کی ایسکلیشن ہے اور اس کی انفلیشن ہے, یہ کنٹرولبل فیکٹرز ہیں جو ابھی کنٹرول نہیں ہو رہے, کچھ عرصے میں کنٹرول ہو جائیں گے نا. ہمیشہ تو ایسے نہیں رہے گا. ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بہت ساری اچھی گفتگو کی ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگ اسی ملک میں رہتے ہوئے انیشیٹو لے رہے ہیں, تو یہ ملک گرو کرے گا. ٹرکی کی کرنسی ہاف پہ آ گئی تھی, اس کے بعد گرو کی ہے, اس نے سیکیور کر لی اپنی پوزیشن. تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا سٹرکچر بہتر ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس ملک کی جو پرانی بیماریاں ان کو یہاں سے آف کرنے میں اور ایک نیا سسٹم کھڑا کرنے میں, کسی نہ کسی دن تو کامیاب ہوں گے نا. ویئر ان دا پروسیس آف ایوولوشن. تو یہ ہوں گے, یہ کرنسی والا آپ کو فیکٹر اس وقت بھول جائیں گے جس وقت وہ گروتھ کرے گا. اور آپ نے سال 2 سال کے لیے نہیں انویسٹ کرنا, آپ منیمم 5 to 10 ایئرس کے لیے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے 15 سال پہلے پاکستان میں انویسٹ کیا, کیا وہ آج لاس میں؟ سارے فائدے میں. ٹھیک ہے, اگر وہ لاس میں نہیں ہے تو irrelevant ہو جاتی ہے نا یہ گفتگو. آپ کو شارٹ ٹرم کو 6 مہینے کے لیے تو سوچ نہیں رہے. اگر 15 سال میں یا 10 سال کے لیے ایک ریل اسٹیٹ کی پروکیورمنٹ پلان کی جاتی ہے, اور 15 سال میں آپ کو نے ابھی جو پاکستان میں پیسہ لگایا تھا اسے کئی گنا بینیفٹ لیا, تو یہ گفتگو irrelevant ہے.